الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بہار میں حکومت کی طرف سے سروے کا کام چل رہا، زمینوں کے سروے کا کام چل رہا ہے۔ یقیناً یہ اچھا موقع ہے، مسلمانوں کو اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زمینوں کی، اپنی جائیداد کی حفاظت کریں، اور کوئی زمین ایسی ہماری باقی نہ رہے جو آئندہ ضائع ہو جائے۔ اپنا نام، اپنے بزرگوں کا نام، جو زندہ ہیں ان کا نام اس پر درج کریں، اپنی زمینوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے قبرستانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے مدرسوں اور اپنی درگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یا ہم اپنی زمینوں کی حفاظت کی تو فکر کریں اور سروے میں اور کھتیان میں اور فارم پر ان کا نام درج کرائیں، لیکن اپنے مدرسوں کو اور اپنی مسجدوں کو اور اپنے قبرستانوں کو، مزاروں کو، خانقاہوں کو بھول جائیں۔ جو پرانی مسجدیں ہیں، پرانے قبرستان ہیں، جن کے پاس کوئی زمین جائیداد، کوئی کاغذ پتر محفوظ نہیں ہے، اور بہت سے ایسے قبرستان ہیں جو بہار سرکار کی زمین میں موجود ہے یا لکھا ہوا ہے اس پر، اگر آپ نے آج اسے سروے میں قبرستان نہیں لکھوایا، مسجد نہیں لکھایا، اور مدرسہ یا درگاہ جو بھی چیز ہے وہ نہیں لکھایا، کل چل کے خدا نہ خواستہ ایسی حکومت آ سکتی ہے اور ایسا قانون بن رہا ہے، بن سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بہار سرکار یا حکومت کی سرزمین میں استعمال ہو رہا ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کو پھر پابندی لگا دی جائے۔ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، چونکہ ظالم کی نیت پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی زمینوں کی حفاظت کے ساتھ اور اپنی جائیدادوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ کے واسطے اپنی ملت کی بھی فکر کریں، اپنی مسجدوں کی بھی فکر کریں۔ ایسے بہار سرکار نے، صرف بہار سرکار کی مثال میں بتاتا ہوں کہ بہار حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے 8000 قبرستانوں کو گھیرا بندی کرائی ہے، 8000 قبرستانوں کو، جبکہ وقف بورڈ میں جن قبرستانوں کا اندراج ہے وہ صرف 800 ہے۔ اور کتنے قبرستان ہیں جن کا نام ہی موجود نہیں ہے، یعنی کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی قبالہ نہیں ہے، کوئی کھتیان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نقشے پر صرف ہے نام کہ قبرستان ہے، اور بغل میں بہار سرکار بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ بہار سرکار کی زمین پہ قبرستان بنا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کے یہ لوگ قانون لا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو وہ استعمال ہونا کوئی وجوب نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، وہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ کہ آپ غیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم اس کو مسجدیں توڑ سکتے ہیں، قبرستان ختم کر سکتے ہیں، مردوں کے دفن کرنے پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے سے زیادہ فکر کرنا ہے اس ملت کی، ان قبرستانوں کی فکر کرنا ہے، مسجدوں کی فکر کرنا ہے، مدرسوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی، جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین میں پھیلی ہوئی ہیں پورے ملک کے اندر، انہی سے ہمارا وجود قائم ہے۔ صرف اپنے آپ کو یاد رکھیں اور ملت کو بھول جائیں،
یہ بالکل حق یہ انصاف کے خلاف ہے اور ہمارے ایمان کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، ایک بات رہے بندے عاجز کی مگر یاد، ایک بات رہے بندے عاجز کی مگر یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو بھلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھول جانے والی قوم اور اپنی ملت کو بھول جانے والی قوم دنیا میں کبھی زندہ نہ رہی ہے نہ رہ سکتی، اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر میں کوئی بیمار اچانک ایمرجنسی میں مبتلا ہو جائے تو ضروری سے ضروری کام کو بھی چھوڑ کر کے اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، آج ملت بھی بیمار ہے۔ آج ہمارا اجتماع، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ بیمار چل رہی ہے۔ ہم سب کو اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے ہمارا وجود قائم ہے، جن سے ہماری پہچان قائم ہے، جو ہمیں تشخص اور امتیاز بخشتا ہے، ان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو شعار کا نام دیا، شعائر۔ شعائر، شعائر کے معنی پہچان، ملت کی پہچان، ایسی چیزیں جس کے ذریعے یہ امت پہچانی جاتی۔ مسجد کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کی چیز ہے۔ جتنے بھی اوقاف ہمارے ہیں مسلمانوں کے، قبرستان ہو، چاہے مزارات ہوں، چاہے درگاہ ہو، یہ مسلم اوقاف ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اس ملت کی پہچان ہے۔ جس گاؤں میں اگر کوئی مسجد نظر آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں مسلمان بھی ہیں۔ کوئی قبرستان ہے تو اس کا مطلب اس گاؤں میں مسلمان بھی بستے ہیں۔ اگر کسی بستی میں کوئی مسجد نہ ہو، کوئی قبرستان نہ ہو تو آپ کیا سمجھیں گے وہاں کوئی مسلمان نہیں ہوگا؟ ہمارا وجود ان قبرستانوں سے جڑا ہوا، ہمارا وجود ان مسجدوں سے وابستہ ہے، ان اداروں سے وابستہ ہے، ان مدرسوں اور درگاہوں اور خانقاہوں سے وابستہ ہے۔ اگر یہ نہ رہے اور ہماری زمین بچ گئی، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے دوستو کہ آپ کا وجود بھی نہیں رہے گا، مٹ جائیں گے۔ آپ کی نسل باقی رہے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ مجھے خوب معلوم ہے، یاد ہے، آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، گجرات سے چند مزدور، انگریزوں نے ان کو پکڑ کے مزدوری کرنے کے لیے لے گئے افریقہ۔ 150 مزدور تھے، پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مزدور پیچھے پیچھے پہنچے، مزدوری کرتے تھے وہ لوگ، بڑی ایمانداری سے، سب مسلمان، بڑی ایمانداری سے مزدوری کی۔ خوش ہوئے وہ لوگ، انگریزوں کی حکومت تھی وہاں افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں۔ ان لوگوں نے خوش ہو کر کے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ ان مزدوروں نے اپنی ساری محنت اور مزدوری کا صلہ کیا مانگا؟ کہا کہ ہمیں ایک جگہ دے دیجئے، وہاں پر ہم مسجد بنا لیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے، ہم لوگ جمع ہو کر اللہ رسول کی بات کریں گے، ایک دوسرے کو دین سکھائیں گے، ہمارے بچے جاہل ہو جائیں گے، ہمارے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک مسجد کی جگہ مانگی، خوش ہو کر ان انگریزوں نے وہ مسجد کی جگہ ایک پہاڑی ٹیلے پر ان لوگوں کو دے دیا۔ وہ ان کے عید کا دن تھا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اب تو ہزاروں مسجدیں وہاں ہو گئی، لیکن ان گجراتی مزدور مسلمانوں کی ایمان کی داد دیجئے، ان کی غیرت کو سلام کیجئے، ان کی حمیت کو سلام کیجئے کہ آج بھی گجرات میں جو دین نظر آتا ہے یہ ان پرانے بزرگوں کی ایمانی غیرت کا نتیجہ ہے اور اسی کی دین ہے۔ اب آپ مسجد سے آپ کا وجود ہے، مدرسوں سے آپ کا وجود ہے، اسی لیے سب سے پہلے دشمن جو ٹارگٹ کرتا ہے کہیں پر بھی، پہلے بھی تاریخ میں ہوا ہے، پہلے مسجدوں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، پہلے مدرسوں کو توڑا جاتا ہے، قبرستانوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہ آپ کی نبض ہے، آپ کی نبض کی حرارت روک دی جاتی ہے۔ اگر یہ نبض روک دی گئی، آپ کو مارنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مر جائیں گے۔ آپ مسلمان ہیں بھی، مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کی نسل مرتد ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اگر نسل میں تھوڑا بہت ایمان باقی رہے گا
تو ان کی نسل تو یقیناً تیسری پیڑھی کے اندر سب ختم ہو جائیں گے۔ یہی منصوبہ تھا اس ملک میں انگریزوں کا۔ انگریزوں نے جو یہاں پر کالج اور اسکولوں کا جو نظام اپنے طرز پر مشنری یا مسیحی انداز سے شروع کیا تھا، ان کا مقصد یہی تھا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس ملک میں ایسے اسکول اور ایسی تعلیم گاہیں قائم کریں گے۔ پہلے صرف مدرسے ہی ہوتے تھے، پورے ملک میں 1000 سال یا 800 سال کی تاریخ میں مدرسوں کا وجود ملتا ہے۔ انہی مدرسوں میں ہندو بھی پڑھتے تھے۔ ہمارا پہلا جو صدر جمہوریہ ہے راجندر پرساد، جو بہار ہی کے تھے، وہ مدرسے کے طالب علم تھے۔ ایسے کتنی مثالیں ہیں پچھلے زمانوں میں کہ غیر مسلم بھی مدرسوں میں پڑھتے تھے، اور انگریزی کا تو وجود ہی نہیں تھا، فارسی اور اردو ہر چیز سے واقف ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اسکولوں کا نظام بنایا۔ اسکولوں کا نظام انگریزی پڑھانے کے لیے کرتے، کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لسانیات کی تعلیم ہمارے یہاں موجود ہے پہلے سے۔ اسلام زبانوں کو پڑھنے کا مخالف نہیں ہے، اسلام زبانوں کے پڑھنے کا مخالف نہیں ہے۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے فارسی زبان میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ فارس کے رہنے والے قرآن کریم کو سمجھیں اور سیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، اور علوم قرآن کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے خصوصی دعا ان کے لیے دی تھی، اور اتنا بڑا مفسر صحابہ میں کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے باقاعدہ ایک ملازم کہیے رکھا تھا اور سیکریٹری رکھا تھا اپنا، جن کا کام ہی یہی تھا کہ فارسی زبان میں ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ مسلمانوں نے مختلف زبانوں کی سرپرستی کی، منطق و فلسفہ کے تمام علوم کی کتاب کو انہوں نے عربی میں منتقل کیا۔ تو مسلمان زبان کے مخالف نہیں ہیں، کسی علم کے مخالف نہیں ہیں، کسی فن کے مخالف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی فن کے آڑ میں، پردے میں، اسکول کی آڑ میں اگر ہماری تہذیب کو کچلنے کی کوشش کریں گے، ہمارے بچوں کو آپ مرتد بنانے کی کوشش کریں گے اور اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے اسکولوں اور ایسے کالجوں کو ہم ختم کر دیں۔ اکبر نے اسی زمانے میں کہا تھا کہ افسوس یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی اپنے اس زمانے کے بہت بڑے مبصر اور عارف شاعر تھے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یعنی فرعون نے بچوں کو قتل کروایا تھا نا، آپ لوگ سب جانتے ہیں، بچوں کو قتل کروایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ایک ایک بچے کو مروا دیا، اس نے پیدا ہوتے مروا دیتا تھا۔ اس کو بتایا گیا تھا خواب میں کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو تمہارا تختہ پلٹ دیں گے، تو اسی خوف سے وہ تمام بچوں ہی کو مار دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مروا دیا اور بدنام ہوا۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یوں بدنام نہ ہوتا اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کالج اور اسکول کھولنے سے بچے خود بخود مر جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ بھی قتل کرنے کے بجائے اسکول اور کالج کھول دیتا۔ تو یہ اس زمانے کا تہذیبی مزاج تھا کہ انہوں نے ہماری نسلوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی نسل بنانا چاہتے ہیں، ان اسکولوں میں ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جو شکل و صورت کے لحاظ سے اور سوچ کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوگی، لیکن اپنی فکر کے لحاظ سے اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اور اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ کٹر انگریز ہوگی۔ تب مسلمانوں نے اور ہمارے علماء نے ان مدرسوں کو قائم کیا کہ ہم ایسی نسل بنانا چاہتے ہیں جو شکل و صورت کے لحاظ سے ہندوستانی، بہار کا، یو پی کا، بنگال کا، قندھار کا، پاکستان کا ہوگا، لیکن اپنے فکر کے لحاظ سے وہ عربی، محمدی، مدنی اور حجازی ہوگا۔ جنگ یہاں پر فکر کی ہے، جنگ یہاں پر نظریے کی ہے، جنگ یہاں پر تھیوری کی ہے۔ اگر آپ مجھے مرتد بنانا چاہیں گے تو ہم آپ کی چیزوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو، اپنے اداروں کا تحفظ اور اپنے ان مرکزی اداروں کا تحفظ، اپنے اوقاف کا تحفظ، مسجدوں کا تحفظ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ قباء میں جب قیام فرمایا، سب سے پہلی منزل قباء ہے، قباء میں جب قیام فرمایا تو وہاں کے لوگوں سے مسجد قباء تعمیر کروائی۔
مسجد بنوائی۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ پاک تشریف لے جانے کے بعد جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، وہاں آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کروائی، اپنے پیسوں سے وقف کیا اس مسجد نبوی کو، اپنا گھر نہیں بنایا، جبکہ آپ کے پاس بیوی بچے تھے، مگر آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ نبی کے حجرے سے پہلے حجرے خدا تیار ہوگا، ہمارے گھر سے پہلے اللہ کا گھر تیار ہوگا۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ دنیا کو اللہ نے بسایا تو دنیا کو بسنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے اس سرزمین پر جو اللہ کا گھر ہے اور پہلا مکان ہے، اس کے بعد ہی دنیا کے سارے مکان بنے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا مکان، سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے مکہ معظمہ میں۔ اب وہ ساری دنیا کی ہدایت کا ضامن ہے اور ساری دنیا کی رحمت اور برکت کا ضامن ہے۔ جس دن وہ گھر ویران ہوگا ساری دنیا ویران ہو جائے گی، کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جس گاؤں سے جس علاقے سے جو ہمارے شاعر ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی غفلتوں کے نتیجے میں اگر ایک قبرستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے اور آپ کی مسجد نکلتی ہے، کوئی مدرسے پر بلڈوز آتا ہے، تو آپ کی موت اسی دن ہونی ہے، چاہے تاریخ اس کا نظارہ آپ کی نسلوں کو کرائے، لیکن ہو کر رہے گا، کبھی آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اسپین میں کیا ہوا، اندلس میں کیا ہوا، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور ایسی بلڈنگیں اور ایسے مدرسے اور قلعے تعمیر کیے تھے کہ تاریخ میں ان کا جو تذکرہ آتا ہے تو آج بھی ویسا بنانا آسان نہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے لیے آسان نہیں۔ لیکن جب وہاں پر جو انگریزوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے حملہ کیا اور ان مدرسوں اور مسجدوں کو اور علماء کو سب سے پہلے ختم کیا، تو آہستہ آہستہ مسلمان جتنے تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ختم ہو گئے۔ ان مسجدوں کو ختم کرنے سے، ان علماء کو ختم کرنے سے، ان مدرسوں کو اور خانقاہوں اور قبرستانوں کو مٹانے سے ہمارا وجود خود مٹ جائے گا۔ ہماری مثال ان اداروں کی مثال پاور ہاؤس کی ہے، یہ ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ہماری حیات اور ہماری زندگی، ہمارا وجود ان پاور ہاؤس سے، ان سرچشموں سے جڑا ہوا ہے۔ اس پاور ہاؤس میں اگر ہمارے لائٹ کو بند کر دیا جائے گا، سب گھر خود بخود اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور حساسیت کا ثبوت دینا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عظمت کو پہچانے گا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے آباد ہے، اور جو اللہ کے شاعر اور اللہ کے ان اداروں کی عظمت کو نہیں پہچانے گا اور اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غافل ہے انسان، اور وہ اس کا دل اللہ کے تقوی سے خالی ہے۔ اور ایسے انسانوں کو جس کے دل میں تقوی نہ ہو، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، مردوں کی طرح مانا گیا ہے، اس کو زندہ نہیں تسلیم کیا گیا ہے اور دنیا کی تاریخ سے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ موقع آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ہمیں ہر موقع کو پہچاننا ہے اور اپنی فکر سے پہلے اپنی ملت کی فکر، اپنی فکر سے پہلے اپنے اداروں کے تحفظ کی فکر۔ اگر یہ ادارے بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، اسلام بچے گا تو مسلمان خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ مسلمان اس ملک میں 800 سال 1000 سال حکومت کیے، پھر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اکھنڈ بھارت بنایا جو برما سے لے کر کابل تک پہنچتا تھا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان مارے گئے، مسلمان ختم ہوئے، اسلام ختم نہیں ہوا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سیاستیں آتی ہیں، اترتی ہیں، چڑھتی ہیں، ایسا ہوگا کہ مسلمان مارے جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان بچ گیا، جس طرح سے اس زمانے کی تحریک چلی تھی، اکبر نے شروع کی تھی، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بچوں تو چلتی رہی، ایک نیا دین بنایا۔ اگر مسلمانوں کی حکومت بچ جاتی، اس خاندان مغل کی حکومت قائم رہ جاتی، اور یہ جراثیم جو اس نے پھیلائے تھے اس ملک میں اور غیر مسلموں کو جو فروغ دیا تھا اور غیر اسلامی چیزوں کو اس نے ترجیح دی تھی، اگر خدا نخواستہ یہ مسلمان باقی رہتے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نام نہاد حکومت اس ملک میں رہتی، مگر اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ مسلمان مارے جائیں گے،
ایک مسلمان سچا بچے گا، پھر اسلام دوبارہ پنپے گا اور بہت ساری اللہ نئی نسل پیدا کر دے گا۔ اللہ کا نظام ہے، ہم کو ختم کرتا ہے، دوسری نسل لے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔